ٹاک ٹائم پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد شفیق خان، اور آج ہم ڈسکس کریں گے جو ضابطۂ اخلاق پولیس اور صحافیوں کے درمیان جو ہے ایم او یو سائن ہوا ہے پریس کلب سرگودا میں۔ پریس کلب سرگودا میں ایک پروقار جو ہے وہ تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ڈی پی او سرگودا جو پولیس کے کپتان ہیں، سرگودا پولیس کے کپتان ہیں، انہوں نے ایک ایم او یو سائن کیا صدر پریس کلب عبدالحنان چودھری کے ساتھ، اور یہ جو مفاہمتی ضابطۂ اخلاق پریس کلب اور ڈی پی او سرگودا کے درمیان طے پایا ہے، کچھ ممبران جو ہیں وہ اس کو چیما گوئیوں میں لے رہے ہیں اور سوشل ایپس پر، سوشل میڈیا پر جو ہے وہ اس کے ٹانگ کھینچنے میں مصروف ہیں۔ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ اس کے اصل حقائق جو ہیں وہ کیا ہیں، اور یہ مفاہمتی جو ضابطۂ اخلاق بنایا گیا کیوں بنایا گیا ہے، بیہائنڈ دا بار اس کے کیا محرکات ہیں، اس کو جانچنے کے لیے، بات کرنے کے لیے ہم نے آج اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے عبدالحنان چودھری صاحب کو، جو صدر ہیں سرگودا پریس کلب کے۔ سر بہت شکریہ چودھری صاحب، آج آپ نے جناب ہمیں بڑا قیمتی ٹائم دیا، حالانکہ آپ شادی میں جا رہے تھے اور آج اس کی کال پر آپ نے جو ہے بڑی شفقت کی ہے۔ یہ جو کل ایم او یو سائن ہوا ہے اس کا کیا مقصد کیا ہے؟ آیا کہ صرف پریس کلب کے صحافیوں کے لیے ہے یا ضلع بھر کے صحافیوں کے لیے ہے؟ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں وہ تھوڑا سا بیان کیجیے۔ بہت شکریہ شفیق خان صاحب، آپ نے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے مجھے موقع فراہم کیا۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا ایک انیشیٹو سرگودا پولیس اور سرگودا پریس کلب کی جانب سے لیا گیا، اور ہم نے ایک شعوری طور پہ یوم آزادی صحافت کو اس کے لیے مختص کیا کہ پوری دنیا میں یہ دن منایا جاتا ہے آزادی صحافت کا، اور آپ اور ہم وہ ورکنگ صحافی ہیں جو آئے روز مختلف مسائل کا شکار ہوتے ہیں، اور آزادی اظہار رائے پہ ہمیں مشکلات کا سامنا درپیش ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ جو ایم او یو سائن ہوا ہے یہ ایک دن کی جدوجہد نہیں ہے، بلکہ میں اس وقت پریزیڈنٹ بھی نہیں بنا تھا جب پہلے یہاں پہ ہمارے ڈی پی او صاحب تھے، ان کے ساتھ ہماری بات چیت شروع ہوئی تھی کہ کم از کم جو ہے نا کوئی ایسا ضابطۂ اخلاق ہونا چاہیے جس میں پولیس اور صحافی جس کے پابند ہو جائیں، اور بجائے اس کے کہ ہمارے مسائل سڑکوں پہ حل ہوں، جھگڑوں میں حل ہوں، ہم ایک باعزت اور باوقار طریقے سے اس کو حل کر سکیں۔ جس کے لیے پھر اب جب سے یہ ڈی پی او ہمارے صہیب اشرف صاحب آئے تو انہوں نے بھی بڑے کھلے دل سے ایک بات کی کہ صحافی جس طرح کی چاہیں رپورٹنگ کریں لیکن وہ حقائق پر مبنی چیزیں ہوں اور اس کے ثبوت ان کے پاس موجود ہونے چاہیے تو رپورٹنگ کریں۔ لیکن جب کوئی بھی شخص، کیونکہ صحافی تو ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن ہماری صفوں میں کچھ غیر ذمہ دار لوگ شامل ہو گئے، اور وہ جب غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ سارا ملبہ ہم یا آپ جیسے ورکنگ لوگ جو فیلڈ میں جاتے ہیں ان پہ پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر ہم نے، یہ ایک دن کی بات نہیں، یہ مسودہ یہ کافی دنوں سے اس پہ غور و خوض ہو رہا تھا، اور اس پہ دونوں اطراف سے ایک لمبی بحث ہوئی اور مشاورت ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے ایک چیز وجود میں آئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی صحافی، بلکہ میں آپ کو ایک بڑی بات کر دیتا ہوں کہ صرف سرگودا کا کوئی صحافی نہیں، صرف پنجاب کا کوئی صحافی نہیں، پاکستان کا کوئی صحافی، کوئی جرنلسٹ، کوئی اینکر اس مسودے کو پڑھے اور اس میں سے کوئی نقطہ نکالے کہ اس میں کسی صحافی کو ڈیگریڈ کیا گیا ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم نے اس میں چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے، اداروں کو اداروں سے قریب کرنے کی کوشش کی ہے، پولیس کے وقار میں بھی اضافے کی کوشش کی ہے، صحافت کے وقار کے بھی اضافے کی کوشش کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ایک مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتی۔ آج اس میں ممکن ہے کہ کچھ چھوٹی موٹی کمی کوتاہی ہو، لیکن آنے والے لوگ، کم از کم ایک ہم نے ڈاکومنٹس تیار کر دیا ہے، آنے والے لوگ، ہم نے تو نہیں یہاں رہنا، اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں، اس میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ہمیں صحافیوں کو بھی ایک دائرہ لگانا پڑے گا کہ ہم اس دائرے سے باہر نہ نکلیں۔ اگر ہم صحافت کرتے ہیں تو ہمیں کسی کی پگڑی اچھالنے کا حق نہیں ہے، کسی کی کردار کشی کا حق نہیں ہے۔ ہم جو ہے بلو دا بیلٹ چلے جاتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ یا ہمارے کچھ نادان دوست یا غیر تربیت یافتہ دوست پوسٹوں کی صورت میں سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کی کسی شریف آدمی کی تصویر لگا کے اس کو اچھالنا شروع کر دیا، تو یہ چیزیں غلط ہیں۔
اگر میرے پاس خبر ہے میں اس کی تصدیق کروں, میں اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ شائع کروں. اگر کسی ایسے صحافی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے سب سے پہلے گولی کھائیں گے. لیکن ایک اگر کوئی ناپسندیدہ شخص صحافت کی آڑ میں ہم میں چھپا ہوا ہے تو اس کے لیے ہم کیوں لڑیں؟ یہ ضابطہ صرف تھوڑا سا اس میں اس لیے ہے کہ ہم پولیس اور صحافی, پولیس بھی زیادتی نہ کرے. اب پولیس کی طرف سے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے, عام طور پہ اگر آپ شفیق خان کے ساتھ کوئی ایشو بن جاتا ہے, کسی صحافی کے ساتھ بن جاتا ہے, وہ تھانے میں جاتا ہے, شکایت آتی ہے مس بہیو ہو گیا, بات نہیں سنی, اس بیچارے کو کیا پتا کہ کون سا سینئر جرنلسٹ ہے, کوئی ہے نہیں ہے. تو یہ ایک کمیٹی بنی ہے, اس میں صحافیوں کے ایشوز باعزت طور پہ اس میں جائیں گے. اچھا, یہ اور یہ پورے ضلع کے جائیں گے, ضلع بھر کے پورے ضلع کے اس میں جائیں گے. اور دیکھیں اس میں آج ہم ہیں, کل کو کوئی اور ہوگا, کل کو اس وقت کا صدر سیکرٹری اس کمیٹی. یعنی چوہدری صاحب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ڈی پی صاحب کی طرف سے بنائی ہوئی کمیٹی کی, جس میں آپ بھی صحافیوں کی نمائندگی کر رہی ہیں, یا آپ کے نائب صدر ہیں یا جنرل سیکرٹری ہیں, ادھر سے ڈی پی او صاحب ہیں, یا جن کو بھی وہ پسند کرتے ہیں, ضلع بھر کا کوئی بھی صحافی کسی کے خلاف کوئی درخواست ہوتی ہے یا کوئی مقدمے کا اندراج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, یا پہلے سے مقدمہ اندراج ہوا ہے اور اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, یہ ان کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ ان کو باعزت طریقے سے سنا جا سکے. دیکھیں اس میں ملٹی قسم کی چیزیں ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو صحافت کی آڑ میں, مطلب یہ کہ کئی سوشل میڈیا والوں نے اپنی تنظیمیں بنانی شروع کر دی ہیں. اب وہ کلیم یہی کرتے ہیں کہ ہم صحافی ہیں, ٹھیک ہے. اب بھائی اس کو یا تو پھر مان لو, یا پھر اس کو کسی دائرے میں ہم لے کر آئیں, ہم انہیں مان لیں گے. سوشل میڈیا سے ڈینائی تو نہیں کر سکتے. اب ہم نے کہا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ ریگولر کام کر رہا ہوگا اور صحافتی اصولوں کے مطابق کرے گا, وہ ہمارا بھائی ہے, وہ کام کرے اور ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. پولیس بھی اس کو اپریشیٹ کرے گی, ہم پریس کلب میں بھی اس کو اپریشیٹ کریں گے, اپنے پروگرامز میں بھی بلائیں گے. لیکن وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ صرف اور صرف جو ہے اپنے ایک ایجنڈے اور مفادات کے تحت یا ایک خاص ٹارگٹ کر کے لوگوں کو ہٹ کرتے ہیں, انہیں بدنام کرتے ہیں, بلیک میل کرتے ہیں, یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے. میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ سرگودا کا کیا کوئی ایک صحافی بھی اس کی زد میں نہیں آئے گا. یہ عزت اور وقار کا جو ہے ایک ڈاکومنٹ ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے ایک صحافی کے ہاتھ سے ہوا ہے, اور میری ٹیم بھی پوری صحافیوں پہ مشتمل ہے. ہمارے جنرل سیکرٹری نے اس میں بڑا کردار ادا کیا ہے, ہمارے اس میں جو ہے وہ مشاورت بھی شامل کی گئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کمیٹی میں جو ہے 6 رکنی یہ کمیٹی ہے, جس میں 3 افسران جو ہیں وہ سرگودا پولیس کے ہوں گے اور 3 پریس کلب کے ہوں گے. تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پریس کلب میں 2 گروپوں نے مل کے اتحاد لڑا ہے, ایک کا صدر اور ایک کا جنرل سیکرٹری ہے. اگر انہوں نے اس پہ سائن کیے ہیں تو دونوں اپنے اپنے گروپوں کے ذمہ دار ہیں. جب تیسرا شخص اس میں ہم نے اسجد چودھری جو ہیں ہمارے سینئر نائب صدر, وہ ہمارے نہیں ہیں, وہ اپوزیشن کے ہیں. انہوں نے پورا وہ جو گروپ ہے تو ان پورے ایک اپوزیشن کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں, اور انہوں نے اپنے دوستوں سے یقیناً مشاورت کی ہے. شیخ رضوان صاحب نے اپنے دوستوں سے مشاورت کی ہے, میں نے بطور گروپ لیڈر بھی اپنے دوستوں سے مشاورت کی ہے. تو اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز ہے بھی, دوست پازیٹیو رائے دیں, کوئی تجویز دیں کہ یار اس میں یہ چیز غلط ہے, کوئی صحیفہ تو آسمان سے نہیں اتر آیا, اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, بات ہو سکتی ہے. باقی میرا نہیں خیال کہ کوئی جینوئن جرنلسٹ اس سے کوئی اثر پڑے گا. اچھا, کسی جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ صحافی کو جو ہے وہ عزت ملے گی, اور اگر صحافی کا کوئی معاملہ ہے, وہ اندراج مقدمہ کروانا چاہ رہا ہے یا اس پر اندراج مقدمہ کی کوئی درخواست اس کے برخلاف آئی ہوئی ہے, اور وہ جا کے افسر کو بتاتا ہے کہ میں صحافی ہوں, وہ ظاہری بات ہے اس کمیٹی کے اندر جو ہے وہ موو کرنے کی کوشش کریں گے اس کو, تاکہ اسے باعزت طریقے سے سنا جا سکے. کیا کرائیٹیریا ہے, کیا آپ کے پاس ایسی چیز ہے اتھینٹک کہ آپ پہچان لیں گے یہ صحافی ہے یا نہیں ہے؟ ضلع سرگودا تو بھرا پڑا ہے صحافیوں سے. دیکھیں جی, اس میں نا یہ ہم تو نہیں طے کر سکتے کہ کون صحافی ہے کون نہیں. مثلاً صحافی, آپ اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں, صحافی کون ہوتا ہے؟ اس کے پاس کوئی ادارہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ بتائیں. ہونا چاہیے. کوئی جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں صحافی ہوں, اس کے پاس ادارہ ہونا چاہیے. اگر ہم کہیں کہ یار صحافی کے پاس ادارہ ہونا چاہیے, یہ کوئی غلط بات ہے؟ ٹھیک بات ہے. دوسری بات, وہ ریگولر ورکنگ کرتا ہو, ریگولر خبریں بھیجتا ہو, وہ صحافی ہوتا ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, ریگولر صحافی ہے. سوائے اس کے کہ جو بزرگ ہو گئے ہیں وہ تو نہیں کر سکتے, لیکن جو اپنے آپ کو ایکٹیو کلیم کرتا ہے اور کہتا ہے میں صحافی ہوں, اس کے پاس ادارہ ہونا چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, وہ ریگولر صحافت کرنا چاہیے نا, وہ یہ تو نہیں کہ سال میں ایک دفعہ کوئی اخبار چھاپ کے کہے میں صحافی ہوں, ریگولر ہونا چاہیے اس کو. درست بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام دوست کم از کم میٹرک ضرور ہیں. کیا کوئی انڈر میٹرک
یہ کلیم کر سکتا ہے اس دور کا کہ میں صحافی ہوں؟ جو پرانے ہمارے بزرگ ہیں اس میں ہم نے اس میں سے اس کو منہا کیا ہے کہ جو سینئر اور بزرگ لوگ ہیں اس وقت کہاں ڈگریاں ہوتی تھی، کہاں تعلیم کو اتنا نہیں ہوتا تھا، صحافی خود سے ایک صحافی ہوتا تھا. آج کا دور اور ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ کیا صحافی کو میٹرک بھی نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، کم از کم میٹرک تو ہونی چاہیے. تو ان 3 باتوں پہ ہمارا اتفاق ہوا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی صحافی ہے یا نہیں ہے، ہم کون ہوتے ہیں کرنے والے، لیکن صحافی کو نمبر 1 اس کا کوئی ادارہ ہونا چاہیے، نمبر 2 وہ ورکنگ حالت میں ہونا چاہیے، نمبر 3 اس کی کم از کم تعلیمی حالت لیول میٹرک تو ہو. ٹھیک ہے، یہ سوجھ بوجھ رکھتا ہو تاکہ یار اب اس کو جو تربیت اس کو، اب کسی شخص کو اگر گھر سے تربیت نہیں ملی، اس کی فیملی سے تربیت نہیں ملی، نہ اس نے اسکول دیکھا، وہ آ کے ہمارے اندر کسی بھی وجہ سے گھس گیا ہے یا وہ کلیم کرنے لگ گیا ہے، تو اب جو ایک زندگی کا حصہ اس نے ایک گزارا ہوا ہے، ہم اس کو کیسے ٹرین کریں گے، ہم اس کو کیسے کسی لیول، اگر کم از کم میٹرک ایزیوم کر لیا ہے ہم نے کہ کم از کم میٹرک بندہ کچھ تھوڑا بہت اس کو ہوتی ہے، باقی اس کی وجدان اور علم ہو سکتا ہے وہ ایم اے لوگوں سے بھی زیادہ ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ پی ایچ ڈی لوگوں سے بھی زیادہ اس کی ورکنگ بہتر ہو جائے، لیکن کم از کم آج کے اس جدید دور میں جب دنیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ جا رہی ہے تو کم از کم اس میں تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. چند ایک ویسے صحافی جو ہیں انگوٹھا چھاپ پریس کلب سرگودا میں ممبر بنے ہیں، ایک بھی نہیں ہے. پریس کلب سرگودا میں ایک بھی انگوٹھا چھاپ نہیں ہے، یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے. اور مطلب یہ کہ دیکھیں ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ سینئر ترین لوگ ہیں، 70 75 80 سال کے لوگ بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، اب آج کے جو لوگ یہاں پہ اس وقت صحافت کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ہمارے ان دوستوں کے نام تک نہیں جانتے. اب وہ یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یار یہ بابے تو بیچارے یوں ہی ہیں، حالانکہ وہ اپنے دور میں بہترین جرنلسٹ رہے ہیں. اب اس شعور کی کمی یا ان کی معلومات ناقص ہونے کی وجہ سے پریس کلب میں کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی چھوٹی موٹی کوئی فالٹ ہو بھی سکتی ہے. مطلب یہ کہ دیکھیں میں نے تو نہیں سارے ممبر بنائے، کچھ پیچھے سے چلے آ رہے ہیں، کوئی 40 سالہ پرانی جو ہے یہ بلڈنگ ہے، ادارہ ہے، رشتہ داریوں کی بیس پر بھی آ گئے. دیکھیں نہیں آپ کو پتہ ہے کہ میں نے تو اس کو کافی حد تک پہلے بھی بہتر کرنے کی کوشش کی، اب بھی ہم بہتری کے اقدامات کر رہے ہیں. یہ سب آپ نے بڑا خوبصورت جو ہے وہ لائحہ عمل ترتیب دیتے ہوئے 16-17 صحافی نکالے تھے. صحافی کہہ رہا ہوں اس لیے کہ وہ صحافی طور پریس کلب کی لسٹ میں آیا کرتے تھے اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ الیکشن میں بھی حصہ لیا کرتے تھے. آپ نے جناب انہیں نکال دیا، ہاؤس نے اجازت دی، معاملہ طے پا گئے. وہ 1 سال 1.5 سال 2 سال پیچھے رہے ہیں. اس کے بعد پھر ایک نیا گروپ آیا، انہوں نے جناب ان کو پھر سب کو جو ہے وہ بحال کر دیا. وہ صحافی کیوں نکالے گئے تھے اور انہیں کیوں رکھا گیا؟ دیکھیں نہیں بات پتہ کیا ہے، میں نے جو میرا پہلے 2 سال کا دور تھا، میں اس کا پوری طرح ایک ایک چیز کا ذمہ دار ہوں، ایک ایک چیز کا جواب دوں. میں نے اس کو جو کیا ڈنکے کی چوٹ پہ کیا. کوئی شک. اور اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے، ہمیں نہیں پتہ اگلا دور کس نے آنا ہے، کس نے آنا نہیں آنا، یا ہمارے مقدر میں کیا. لیکن یہ میں بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی آپ کی توقعات اور اس کے خواہشات کے مطابق سارا کام ہوگا. بہتری ورکنگ صحافی کی عزت میں اضافہ ہو، پہلے بھی کیا ہے اب بھی کریں گے. اور اسی طرح ہماری کوشش ہوگی کہ کوئی بھی جرنلسٹ جو جرنلسٹ ہے اور اس کو تھوڑی تمیز تہذیب ہے وہ پریس کلب کا ممبر ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کا مطلب نئے ممبران بننے جا رہے ہیں؟ بنائیں گے، کیوں نہیں بنائیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ادارہ جو ہے وہ کسی کی ملکیت تو ہے نہیں. بے شک. ہم سے پہلے پتہ نہیں کتنے آئے، اب ہمارے بعد پتہ نہیں کون آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ممبرشپ جو ہے ہر صحافی کا حق ہے. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت زیادہ لوگ اس وقت فیلڈ میں ہیں جو ممبر بننے والے ہیں، لیکن جتنے بھی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ممبرشپ دیں. ہم نے پہلے اجلاس میں ہی اس بات کا اعادہ کیا تھا، لیکن کیونکہ کچھ ادارتی مسائل ہوتے ہیں، کچھ چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے، ابھی 2 مہینے 2.5 مہینے ہوئے ہیں ہمیں، تو ہم چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ سرگودا پریس کلب میں تمام جو ورکنگ صحافی ہیں اور جو اس آئین اور ضابطے پہ پورا اترتے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ممبر بنائیں گے. کب تک؟ یار اسی ٹینور میں بنائیں گے. میں بٹن دبا کے تو بنا نہیں سکتا، اس کا کوئی سسٹم بنائیں گے، کوئی اسکروٹنی کمیٹی بنائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا جی وہ اللہ کے حکم سے جو حقدار ہے ممبرشپ کا اس کو حقدار آئین اور قانون کے مطابق ہمارے ضابطے کے مطابق ضرور ملے گا. لے جی، صدر پریس کلب سرگودا عبدالحنان چودھری صاحب نے بڑی خوبصورت پیش گوئی کی ہے، اور جناب جو ورکنگ صحافی ہیں وہ لنگوٹا کس لیں، جناب تیاری رکھیں. انشاءاللہ ان کو ممبرشپ جو ہے وہ ملنے جا رہی ہے پریس کلب سرگودا کی، جو کہ ایک جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. چونکہ عرصہ دراز سے کئی لوگ ایسے یہاں پر ہیں، کئی سال ہو گئے ہیں جو پریس کلب کے ممبر نہیں ہیں اور ممبر سازی کے لیے تک و دو کر رہے ہیں. لنگوٹا کس لیں جناب عبدالحنان چودھری صاحب نے جناب اجازت دے دی ہے، اور جلد جو ہے انہوں نے دیا ہے اس میں صرف ایک بات اور میں کروں گا
دیکھیں جو نئے لوگ ہیں جو ابھی ممبر نہیں ہیں یا جو کسی بھی وجہ سے ابھی تک نہیں بن سکے اپنی ورکنگ کو بہتر بنائیں. یہ میں اپنے ممبران کے لیے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ جو ایکٹیو نہیں ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں اور جو ہمارے دوست باہر ہیں وہ اپنی ورکنگ کو بہتر بنائیں, اپنی مورالٹی کو بہتر بنائیں, اپنے اخلاق کردار کو اچھا بنائیں اور ہم سے اچھا بنائیں. اگلا دور جو ہے دیکھیں اگلا دور ینگ جنریشنز کا ہے بے شک, اور نوجوان نسل نے اس ادارے کی بھی باغ دوڑ سنبھالنی ہے اور پریس کلب کی بھی باغ دوڑ نوجوان نسل نے سنبھالنی ہے. عزت احترام کی فضا کو قائم کریں. پریس کلب کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. پریس کلب سب کا گھر ہے. جو اپنے آپ کو صحافی کلیم کرتا ہے پریس کلب اس کا گھر ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا جی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ سب کو اس کا حق ملے گا. اچھا, عرف عام میں جی سب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ایم او یو سائن ہوا ہے یہ خاص پیکا کے لیے ہوا ہے, یا پیکا سے بچنے کے لیے ہوا ہے, یا جو صحافی تنظیمیں ہیں ان کے مفادات کی خاطر جو ہے وہ آپ نے ایم او یو سائن کیا ہے. آیا کہ اس میں پیکا والے عناصر بھی شامل ہیں یا صرف جو صحافی ہیں ان کی پروٹیکشن آپ مد نظر رکھتے ہوئے ایم او یو سائن کی ہے؟ دیکھیں اس کے نا ایم او یو کے ہمارے دو پارٹ ہیں, ایک ہے پولیس اور ایک ہے میڈیا. کچھ زیادتی ہیں پولیس کی طرف سے ہوتی ہیں, کچھ زیادتی میڈیا کی طرف سے ہوتی ہیں. ہم نے ان زیادتیوں کو کم سے کم کر کے ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کا ماحول ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں براہ راست پیکا کا کوئی ذکر نہیں ہے. صرف یہ پیکا تو اب آیا ہے تو لوگوں کو اس کا ہوا ہے کہ پاکستان میں اس سے پہلے بھی انفارمیشن کے حوالے سے بہت سارے قوانین موجود ہیں اور اب سائبر کرائم کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سامنے. ہم نے اس کو مجموعی طور پہ ایک ضابطہ اخلاق بنایا ہے کہ کوئی بھی چیز جب ہم شائع کرنے لگیں تو اس کی تصدیق کریں. تصدیق کے بعد اس میں دوسری پارٹی کا یا جس کے اوپر الزام ہے اس کا ورشن اس میں شامل کریں, اور آپ کے پاس اگر ثبوت مکمل ہیں تو آپ اپنے اخبار میں, اپنے ٹی وی چینل پہ یا سوشل میڈیا پیج پہ اس کو یا واٹس ایپ گروپوں میں. لیکن جو یہ ایک اندھا دھند الزام لگا دینا کہ فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے, فلاں نے یہ کام کر دیا اور فلاں نے یہ کام کر دیا. دیکھیں جس کے اوپر بھی الزام لگ رہا ہے اس کا گھر بھی ہے, اس کے گھر والے بھی ہیں, اس کے ماں باپ بہن بھائی بچے ہوتے ہیں. جب آپ ایک الزام سوشل میڈیا پہ کسی پہ لگا دیں تو دیکھیں وہ اب پہلے ایک دور تھا یہ اس طرح کی چیزیں چل جاتی تھیں, اب جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اوور آل پاکستان میں جو اس وقت نظام اس وقت چل رہا ہے, جو اس وقت حالات ہیں, اس میں ہمیں دہشت گردی کا اندرونی طور پہ بھی شامل ہے, بھارتی جارحیت کا ہمیں سامنا ہے. ہمارے دشمن جو ہے ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو اگر صحافیوں کو خود سے ہی ان چیزوں کا نہ پتہ ہو تو یہ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں وہ بندر کے ہاتھ میں ماچس دینے والی بات ہے. یہ تو آگ لگ جائے گی پورے معاشرے میں. کم از کم وہ لوگ جنہوں نے جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ معاشرے کی آنکھ کان ناک ہیں, انہیں تو پتہ ہو کہ ہم نے کیا دینا ہے. جو مواد کانٹینٹ آپ دے رہے ہیں, دیکھیں خان صاحب ساری چیزوں سے معاہدے سے ہٹ کے بات کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ مومن سب کچھ کر سکتا ہے, کیا نہیں کر سکتا؟ جھوٹ نہیں بولے, جھوٹ نہیں بولنا. یار یہ تو ہمارا ویسے ہی وہ ہے. اور بینگ جرنلسٹ, صحافی کس کو کہتے ہیں؟ صحافی کا لفظ سارے سب کو پتہ ہے کہ صحافی کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ صحیفہ سے نکلا ہے. صحیفہ کیا ہے؟ آسمان سے اترا ہوا. ہم کلیم کرتے ہیں کہ صحیفہ سے ہے, اور ہم جب لکھتے ہیں یا کوئی ہم بات کرتے ہیں تو کم از کم ہمیں بینگ مسلم, بینگ پاکستانی, کوئی کیا چیز ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے, کیا چیز ہمارے اداروں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے, کیا چیز ہمارے دین کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. اس وقت میں دیکھتا ہوں خوفناک کانٹینٹ اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. میرے پاس میں شکریہ ادا کروں گا سرگودا پولیس کا بھی, اتنے 5-7 تو ہمارے صحافیوں کے ایشوز ایسے آئے جو اس طرح کے تھے, وہ ہم نے ریکویسٹ کر کے ان کو اس کو ڈسپوز آف کروایا. اسی طرح جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں خود ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ یار یہ ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اس کو ہم کئی ایسے کیس ہمارے پاس آئے ہیں کہ بندہ پکڑا گیا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ تو میں نے تو صرف فارورڈ کیا تھا. ہم جو چیز آ رہی ہے اس کو آگے فارورڈ کر رہے ہیں. تو کم از کم جو چیز آپ کے پاس آئی ہے اس کو تصدیق کر لیں, تحقیق کر لیں. یہ ہمارا دینی تقاضا بھی ہے, یہ ہمارا صحافتی پروفیشنلی تقاضا بھی ہے, یہ ہمارا اخلاقی تقاضا بھی ہے. پیکا وغیرہ تو یہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, یہ چیزیں کیا کریں گی. ہم ایک بات یاد رکھیں, پاکستان میں کیا جرنلسٹ کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. جرنلسٹوں نے, ہمارے جرنلسٹ حضرات نے ہر دور میں ہر ظلم کے سامنے ہم نے آواز اٹھائی ہے اور اب بھی اٹھائیں گے. اگر کسی
जर्नलिस्ट के साथ प्रोफेशनल काम करते हुए कोई ज़्यादती, कोई माई का बाप उसके साथ ज़्यादती नहीं कर सकता। हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे जो सहाफ़ी की तरफ मैली आँख से देखेगा, लेकिन सहाफ़ी खुद अपने किरदार पे भी तवज्जो दे। अगर जो है वो हर रोज़ किसी की पगड़ी उछाल रहे हों, हर रोज़ स्कैंडल जो है ना लोगों को स्कैंडलाइज कर रहे हों, माशरे में लोग आपसे तंग हों, तो ये बुरी बात है। अच्छा चीज़ सब व्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं और कुछ नाम निहाद ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया का सहारा लेकर जो है वो अगले बंदों की पगड़ियाँ भी छाल रहे हैं, उन्हें नंगा भी कर रहे हैं। अगर उनके मामलात ये ऐसे आते हैं और वो इंतज़ामिया को कहते हैं कि हम साफ़ी हैं, उसका क्या क्राइटेरिया होगा? कैसे जांचेंगे, कैसे परखेंगे क्या है कोई साफ़ी है कि नहीं है? जैसे आपने पहले कहा कि उसके पास इदारा होना ज़रूरी है, किसी के पास इदारा नहीं होता और वो व्लॉग है, व्लॉगर कर रहा है, व्लॉगर है, व्लॉग कर रहा है, या कोई सोशल ऐप इस्तेमाल करते हुए किसी की तजलील कर रहा है, या किसी की मंडी ठोक रहा है, या किसी को करप्ट कह रहा है, या किसी को झूठा कह रहा है, या किसी को नंगा कर रहा है, तो ऐसे अनासर को कैसे आप जो है वेरीफाई करेंगे कि वो आप लोगों में से हैं या नहीं? देखिए जी, पाकिस्तान में ना इस वक्त मैं समझता हूँ कि इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, और मेरा चैलेंज है कि ये इंशाल्लाह एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। इसमें हमने सोशल मीडिया को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पे काम करने वाला 100% साफ़ी हो सकता है, लेकिन हर सोशल मीडिया पे काम करने वाला साफ़ी नहीं हो सकता। लेकिन एक सहाफ़ी है, उसके पास अब कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो वो उस पर काम कर रहा है, रेगुलर काम करता है, अच्छा कंटेंट बनाता है, चीज़ों को हाईलाइट करता है, मसाइल की निशानदेही करता है, तो उसके लिए भी वही क्राइटेरिया है हमारे इस डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है। और उसकी भी तालीम और तरबियत तो हो कोई, या वो मदर पिदर आज़ाद तो कोई भी शख्स हो। देखिए, घरों का भी कोई डेकोरम होता है, घरों में भी माँ बाप का एहतराम होता है, दादा दादी का एहतराम होता है, बच्चों की बड़ों की कोई पहचान होती है। हमें भी अपनी इस सिस्टम में कुछ डेकोरम को हमें सही करना पड़ेगा, हमें अपनी सफ़ें दुरुस्त करनी पड़ेंगी, पुलिस को भी अपनी सफ़ें दुरुस्त करनी पड़ेंगी, दीगर इदारों को भी अपनी सफ़ें दुरुस्त करनी पड़ेंगी। सिर्फ ये नहीं कि हम में खामी है, पुलिस में बेशुमार खामी है, हम उनकी निशानदेही करते हैं। आपको पता है कि हम पुलिस के हवाले से बड़े डंके की चोट पर निशानदेही करते रहेंगे। इस एक्ट का, इस हमारे मुआहदे का ये मतलब नहीं है कि पुलिस के साथ हमारी ऐसी दोस्ती हो गई है कि अब हम उनके बारे में खबरें नहीं, जो हक़ाइक़ पे मबनी खबर प्रूफ के साथ, हाँ प्रूफ के साथ हमें मिलेगी, पुलिस के बारे में ज़रूर लगेगी और इंशाअल्लाह ताला हर 100% लगेगी। वो तो सरगोदा पुलिस के कप्तान ने भी कहा है कि जनाब बिल्कुल तनकीद करें लेकिन सबूत के साथ करें, खबरें चलाएं, सबूत के साथ चलाएं, हम बिल्कुल बुरा नहीं मनाएंगे इस बारे में। लेकिन जो सब सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी हुई है, मुख्तलिफ मैंने सरगोदा के ग्रुप्स देखे हैं, उसके अंदर जनाब आपकी अपनी भी जो है वो इस MOU के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, जो प्रेस क्लब के मेम्बरान हैं। बाहर वाले तो खैर अभी तक उन्हें MOU की समझ ही नहीं है ना कि MOU है क्या। जो आपने फेसबुक पर अपने वो उसके स्क्रीनशॉट भेजे थे, वो मैंने एक ग्रुप के अंदर शेयर किए, तो उसके ऊपर एक मुकम्मल जो है वो बहस जो है वो शुरू हो गई। कुछ वकला भी थे, कुछ सहाफ़ी दोस्त भी थे, उन्होंने अपनी अपनी जो है वो राय दी है। बल्कि DPO सरगोदा से कहा है कि जनाब आप सहाफ़ियों की लिस्ट तलब करें, उसमें सहाफ़ियों को देखें। अब बात यह है कि ज़िला सरगोदा में 7 तहसीलें हैं, यहाँ पर सैकड़ों के करीब जो है वो सहाफ़ी हैं, ये अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं। वर्किंग जर्नलिस्ट तो आटे में नमक के बराबर हैं बिल्कुल। अब कल को उनके साथ ये मामला होता है, अब अक्सर ये सहाफ़ी जो हैं वो मेरे समेत आपके समेत फेसबुक भी, सोशल ऐप्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर अगर कोई इस तरह का मामला हो जाता है और वो पीका के अंदर आ जाता है, उसके ज़ुमरे में वो आ जाता है सहाफ़ी, तो पीका की जो तारीफ़ इस वक्त जो है वो एक नया इदारा बन गया है, NCCA। FIA भी FIR नहीं दे सकती और पुलिस भी FIR नहीं दे सकती। आया कि NCCA वालों से आप किस तरीके से उसकी जान खलासी करवाएंगे सहाफ़ी की, बशर्ते को सहाफ़ी और इस ज़ुमरे में आ गया हो? देखिए जी, मैंने आपको पहले कहा है कि हमारा कोई इशू नहीं है इस वक्त इस मुआहदे के लिहाज से पीका वगैरह का। अब आप कहें कि कल को डिप्टी कमिश्नर के साथ कोई मसला बन जाए, परसों को महकमा नहार के साथ कोई मसला बन जाए, वो तो होता रहता है। फ़िलहाल हमने एक इदारे ने, आगे हम चल के मुख्तलिफ 3-4 हमारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। इसी तरह जो है हम मुख्तलिफ इदारों के साथ देखें, शख्सियात जो हैं खान साहब वो चली जाती हैं, सदा नहीं रहती, इदारों ने हमेशा रहना होता है। इदारे जब इदारों का एहतराम करेंगे ना, मतलब इसमें अब प्रेस क्लब और इसमें पुलिस के दरमियान जो मुआहदा हुआ है उसमें बुनियादी बात दोनों इदारों की एहतराम की है, और एहतराम जो है सबसे पहले शर्त होती है किसी भी चीज़ में। तो हम जहाँ जहाँ कोई इश्यूज़ आएंगे कि ये कोई हरफ आखिर नहीं है, हम उन लोगों से भी बात कर लेंगे, उनसे भी कोई बातचीत करके, पहले भी तो चल ही रहा है ना काम, पर्सनल रिक्वेस्ट कर लेता है, बात कर लेते हैं। सहाफ़ियों के साथ हम क्यों नहीं चलेंगे, सहाफ़ियों के इश्यूज़ पे हम क्यों नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, हर जगह पे उनका साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे अल्लाह के हुक्म से। अच्छा जी साहब, कुछ बातें ऐसी भी शुनीद में आ रही हैं, जैसे तकरीब हुई है, बड़ी अच्छी हुई है, बड़े खूबसूरत तरीके से आपने DPO सरगोदा को, SP हेडक्वार्टर ज़ियाउल्लाह को
ویلکم کیا. وارم ویلکم کرنے کے بعد ان کو جناب VIP پروٹوکول بھی دیا. ظاہر بات ہے وہ ہمارے گھر چل کر آئے ہیں, عزت تو ان کی بنتی ہے. ویسے بھی اللہ نے ان کو ایک مقام دیا ہوا ہے, ایک پوسٹ دی ہوئی ہے. سینئر صحافی نظر نہیں آئے. آیا کہ آپ کی ان کے ساتھ کوارڈینیشن نہیں تھی, یا دعوت نہیں دی تھی, یا دعوت دینا مناسب نہیں سمجھا تھا؟ اگر نہیں آئے تو کیوں نہیں آئے ہیں؟ اور کچھ یہ خدشات بھی ظاہر کر رہے ہیں جی کہ کچھ لوگوں کو روکا گیا تھا اس تقریب کے اندر آنے سے. آیا کہ اس طرح کوئی معاملہ ہوا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ میرا ہمیشہ سے ایک بڑا واضح اور کلیئر ویژن ہے. کوئی بندہ آ کے ہمیں یہ نہ سکھائے کہ صحافت کیا ہوتی ہے. میرا باپ بھی صحافی تھا, میں بھی صحافی ہوں, میں نے پنجاب یونیورسٹی سے صحافت پڑھی بھی. تو بات یہ ہے کہ میرا ایک بڑا کلیئر ویژن پہلے بھی تھا. پریس کلب کسی کی ملکیت نہیں ہے, پریس کلب کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. تو میرے ہوتے ہوئے کوئی یہ نہیں ہوگا کہ کسی کے اوپر پابندی لگی, سوائے اس کے کہ وہ خود کوئی ایسی حرکتیں کر کر کے ہمیں مجبور نہ کر دے کہ اب اس پہ پابندی لگائیں. لیکن ابھی تک تو ہم نے کسی کو نہیں روکا, نہ کسی کوئی ایسی بات ہے. سب لوگ آتے ہیں, ہمارے بدترین مخالف بھی آتے ہیں, رائٹ ہے ان کا, آئیں. تنقید اس شخص کی کیا حیثیت ہے جس کا کوئی مخالف ہی نہ ہو, جس کے اوپر تنقید ہی نہ ہو. ہم نے کام کیا, تنقید ہونی چاہیے. تنقید سے ہی جو ہے نا اصلاح ہوتی ہے بندے کی. تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی سینئر صحافی کی, دیکھیں اگر ہم پریس کلب میں بات کریں, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ایک ہمارا آصف حنیف صاحب کا ایک گروپ ہے, اور ایک ہمارا حنان چودھری کا گروپ تھا, اور ایک میرے ساتھ رانا ساجد صاحب ہیں, اور ان کے ساتھ اپنا آصف حنیف صاحب ہیں. تیسرا ایک دھڑا تھا جس میں سب نے ایک آپ کے سامنے الیکشن لڑا, اور اس میں اسد چودھری صاحب کامیاب ہوئے, شاہین فروخی صاحب ہوئے, مخالف دھڑا اور مخالف اس میں ہمارے. تو وہ اب جیت کے آئے ہیں بیچ میں, تو ان سے سب سے مشاورت ہوئی ہے. دیکھیں اب ہم فردن تو نہیں کر سکتے. اگر آپ کے کسی لیڈر سے بات ہو گئی ہے, اس سے ڈسکس کر لیا گیا ہے, تو یہ اس کا کام ہے کہ اپنے دوستوں سے بات کریں. مطلب میرے کسی دوست نے ابھی تک, میرے گروپ کے کسی بندے نے, میرے ساتھی نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے. میں نے اپنے حساب سے, میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا, اور اسی طرح پھر جو ہے جو سینئر لوگ ہیں ان سے بھی ہم نے بالکل مشورہ کیا ہے. اور میں اب نام نہیں لینا چاہتا, لیکن ان کی رائے کے تحت ہوا ہے جو بس صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اوور کانفیڈنس کا شکار ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اب بندہ چاہتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ وہی ہو. اب ذاتی خواہشات پہ نہ ادارے چلتے, نہ کوئی اور کام ہوتا, مل جل کے ہوتا ہے. اور ہاں میرا کھلا چیلنج ہے کہ اس میں غلطی نکالیں, اس میں دیکھیں کہ یہ کام غلط ہوا ہے. اچھا, میں غلطی سے یاد آیا کہ آپ نے ایک وہ شک میں لکھا ہوا تھا کہ جناب کوئی تنظیم نہیں بنا سکتا. نہیں, وہ لفظ کیا ہے وہ وہاں پہ ویڈیو ہے کہ دیکھیں پولیس کی, ویڈیو نہیں بنا اگر سکتے. پولیس کی کوئی میٹنگ ہو رہی ہے, خفیہ میٹنگ ہو رہی ہے, آپ خفیہ طریقے سے خفیہ کیمرے لگا کے اس کی کوئی بناتے ہیں, وہ ویڈیو کا ذکر ہے وہاں. اچھا, وہ ٹائپنگ ہاں, وہ وہاں پہ یونین لکھا گیا. یونین کو تو نہیں کر سکتے, وہ اس میں معذرت خواہوں, وہ ہماری اپنی کوئی کمپوزنگ کی غلطی کی وجہ سے رہ گیا. اس MOU کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آیا کہ یہ پولیس اور صحافیوں کے درمیان طے پانے والا معاہدہ کارگر ثابت ہوگا؟ دیکھیں جی, ہونا چاہیے. اگر سرگودا پریس کلب کے ممبران نے ہمیں 1 سال کے لیے چنا ہے, تو اس سال کے اندر ہم جو کام کریں گے اس کی ذمہ داری قبول کریں گے. اگر ہمارا یہ کام غلط ہوا تو نہ ممبران پریس کلب ہمیں معاف کریں گے, نہ تاریخ معاف کرے گی, نہ صحافت ہمیں معاف کرے گی, نہ ہمارا ضمیر ہمیں معاف کرے گا. ہم نے اپنے تئیں جس طرح اللہ کے ہونے کا یقین ہے, اس طرح میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا کہ اس سے ہمارے صحافیوں کی وقار میں اضافہ ہوا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہوگا. اور جو آپ نے بات کی کہ DPO صاحب سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ لسٹیں بنائیں, بالکل بنائیں. میں DPO سرگودا سے, RPO سرگودا سے بالکل یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے MOU کے مطابق جو ہم نے سائن کیے ہیں اس کے مطابق اگر حنان چودھری بھی اس پہ پورا نہیں اترتا, وہ آئندہ اس کیٹیگری میں شامل نہیں ہوگا. ہمارے تنقید کرنے والے جائیں, انہیں اسی پیمانے پہ پرکھ لیں. اگر وہ پیمانہ غلط ہے تو اس پہ بات کریں, ہمارے دوست آ کے بتائیں کہ یہ پیمانہ غلط ہے. لیکن اگر آپ نے جانا ہے, آپ DPO صاحب کے پاس جائیں, آپ RPO صاحب کے پاس جائیں, آپ مریم نواز صاحب کے پاس جائیں, آپ شہباز شریف صاحب کے پاس جائیں, آپ IG پنجاب کے پاس جائیں, جہاں مرضی جائیں. لیکن اس پہ ہمارا ممبر بھی اسی کرائٹیریا پہ اترے گا پورا. اور جو عام لوگ ہیں یا جو اس میں اپنے آپ کو صحافی کلیم کرتے ہیں, اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ورکنگ صحافی ہیں ان کی عزت میں اضافہ ہوگا, تھوڑی سی تخصیص ہو جائے گی. تو میں تو خود یہی چاہتا ہوں, جائیں, وہ کرائٹیریا بنا ہوا ہے اس کے مطابق دیکھیں, پلڑا دیکھیں اس میں کدھر ہیں آپ, ادھر ہیں یا ادھر ہیں. اگر ادھر ہیں تو ہم ایسا بندہ جو اس کیٹیگری میں نہیں آتا, ہم نے کل بھی وہاں اعلان کیا کہ کسی 2 نمبر شخص جو صحافت کا لبادہ اوڑھ کے
اور لوگوں کو بلیک میل کر کے اور سوشل میڈیا پہ لوگوں کی تضحیق کر کے پگڑیاں اچھال کے یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی بہت بڑی صحافت کر رہا ہوں، اور پھر جب وہ پکڑا جائے یا اس کے ساتھ کوئی ایشو بنے یا اس کو کہیں مار پڑے اور پھر وہ کہے آ کے کہ جی سرگودا پریس کلب کا صدر کچھ نہیں کر رہا، میری سیاست جائے بھاڑ میں، میں ایسے لوگوں کے ساتھ نہ کھڑا ہوں گا، اور اس معاہدے کے مطابق تو میں تو کم از کم نہیں ہوں گا، نہ ہمارا کلب کھڑا ہوگا جب تک میں ہوں۔ 70% جو صحافی ہیں وہ اس ایم او یو سے خوش ہیں اور انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یاد رکھیں بات کو ٹوک رہا ہوں، 70% نہیں، میں نے کل ڈی پی او صاحب کی موجودگی میں کہا ہے 98% صحافی اور پورے ضلع کے صحافی، اس میں جو کمیٹی بنی ہے اس میں بھی ہم نے یہ مارجن رکھا ہوا ہے کہ اگر فرض کریں تحصیل ساہیوال کا کوئی ایشو ہوگا تو ہم وہاں سے 2 بندے ساتھ شامل کر لیں گے، تحصیل کوٹ مومن کا اگر ایشو آئے گا یہ ہمارا اپنا اختیار ہے، ہم وہاں سے 2 معتبر لوگ شامل کر لیں گے۔ تو تحصیلوں کے ایشوز میں اور بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جو ہمارے کمیٹی تک جائیں گے نہیں، لیکن جب اداروں کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو پھر بات سمجھ آتی ہے، ہمارے ایشوز ان شاء اللہ تعالیٰ بہتر حل ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے جن کا کام ہی روزانہ کا درخواست بازی ہے اور جن کا کام ہی روزانہ پھڈے بنانا ہے۔ تو یہ اب پریس کلب اس لیے نہیں ہے کم از کم کہ ہم لوگوں کے پھڈے بھگتاتے رہیں۔ ایم او یو سائن ہو گیا، صحافیوں کی عزت میں حوصلے میں اضافہ ہوا، آنے والا ٹائم انشاءاللہ امید ہے کہ صحافیوں کے لیے ہوگا، بہتر ہوگا، بلکہ پولیس کے وقار میں مزید اضافہ ہوگا، اور وہ جو کالی بھیڑیں ہیں زرد صحافت کرنے والی ہیں یا بلیک میلنگ کرنے والی ہیں، دونوں اداروں میں خان صاحب یہ بات وہاں کل بھی ہوئی ہے کہ دونوں اداروں میں جو کالی بھیڑیں ہیں ہمارے اندر نہیں ہیں، کیونکہ ہم اپنے جو دیکھیں ایک بندہ آتا ہے، پولیس کی یونیفارم جو ہے وہ ایک احساس ذمہ داری کا نام ہے، ایک فرض کا نام ہے، ایک قرض کا نام ہے۔ دیکھیں ہمارے یہ لوگ شہادتیں دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے اپنی جانیں دیتے ہیں، لیکن اگر ان کے اندر بھی کوئی ایک ادھی کالی بھیڑ آ جاتی ہے تو ہم سارے کو تو نہیں کہہ سکتے۔ کب تک ہم اپنی پولیس پہ اپنے لوگوں پہ تنقید کرتے رہیں گے؟ ہم جو ہے بڑے کھلے دل سے اس کو ادارہ مانیں۔ پولیس ڈپارٹمنٹ اگر نہیں ہو، اگر اس علاقے میں آپ کا تھانہ بند کر دیا جائے، یہاں آپ کا بیٹھنا حرام کر دیں گے لوگ۔ بات یہ ہے کہ بہت ساری خامیوں کے باوجود پولیس کا نظام جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا ہے، پولیس کو انکریج کرنا ہے۔ جو ان کے اندر چھپے ہوئے گندے لوگ ہیں وہ ہمارے اندر بھی ہیں، ہم نے ایک دوسرے کے ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے اور ان کو لے کے آئیں گے سامنے۔ صحافیوں میں زیادہ گندے ہیں یا پولیس میں زیادہ گندے ہیں؟ نو کمنٹس۔ نہیں جی، صدر عبدالحنان چودھری صاحب جو ہے نو کمنٹس پر پروگرام جو ہے وہ اختتام پذیر کر گئے ہیں۔ ان کی محبت اور شفقت ہے کہ آج اس نے کال کی، انہوں نے بر وقت جو ہے وہ رسپونس دیتے ہوئے پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے شادی میں جانا ہے، بچے جو ہے وہ ان کے تیار ہیں، فیملی تیار ہے، اور اللہ رب العزت نے مزید جو ہے وہ عاجزی اور عزت سے نوازے۔ بہت زبردست قسم کا جو ہے وہ پروگرام ہوا ہے۔ اس کے کمنٹس آپ سے جو ہے وہ بطور داد جو ہے وصول کرنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ دیر تک جو ہے یہ پروگرام جو ہے وہ سوشل ایپس پر جو ہے وہ ڈیجیٹل پیجز پر ہمارے جو ہے ٹی وی 9 کے وہ اپلوڈ ہو جائے گا۔ ایم او یو سائن ہوا ہے۔ ایم او یو سائن ہونے کا جو مقصد مجھے سمجھ آیا ہے وہ ہے کہ صحافیوں کی عزت اور اس کی بقا۔ اب جو تھانوں کے اندر معاملات ہوتے ہیں، جو اوریجنل صحافی ہیں، جینین صحافی ہیں، صحافت کرنے والے ہیں، ادارے رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی جو ہے وہ تذلیل نہیں ہوگی۔ اب آیا کہ جو ایم او یو سائن ہوا ہے یہ ڈی پی سرگودا اور جو عبدالحنان چودھری کے درمیان ہوا ہے پریس کلب سرگودا کے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مفاہمتی اخلاقی جو ہے ایم او یو پر کس قدر جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ آیا کہ نیچے تھانوں کے حد تک بھی جو ہے یہ انفارم کیا جاتا ہے صحافتی امور کے حوالے سے کہ اگر کوئی صحافی آتا ہے اس کے خلاف کوئی درخواست ہے تو بغیر انفارمیشن کا مقدمہ جو ہے وہ درج نہیں کیا جائے گا، اگر کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو وہ کمیٹی کو ریفر کیا جائے گا، یہ بھی جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ پولیس کی جانب سے جو غلط رویہ استعمال کیا جاتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ہر صحافی کو ہر پولیس والا نہیں جانتا، لیکن کچھ ایسے صحافی ہیں جن کے چہرے اور نام سے جو ہے اکثریت میں پولیس اہلکار اور پولیس افسران جو ہیں وہ واقف ہیں۔ اگر ایسا کوئی معاملہ پولیس کی طرف سے آتا ہے اور پولیس کی جانب سے کوئی تذلیل کی جاتی ہے صحافی کی، وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہوگی اس کمیٹی میں، آیا کہ جو ہے وہ پولیس والے کا قصور ہے یا کہ اس جرنلسٹ کا قصور ہے۔ اس حوالے سے ایم او یو سائن کر دیے گیا، پروکار تقریر جو ہے وہ منعقد کی گئی ہے۔ ڈی پی او سرگودا ایس پی ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ ضیاء اللہ مہمان خصوصی تھے، اور وہاں پر جو ہے بڑی خوبصورت جو ہے وہ محفل ہوئی ہے، گو مختصر ہوئی ہے لیکن جامع ہوئی ہے، اور جو مقاصد تھے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ ڈی پی او سرگودا کی بڑی خوبصورت سپیچ تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو عزت دیں گے، اور 100% عبدالحنان چودھری نے کہا کہ 98% جو صحافی ہیں وہ مثبت کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ ڈی پی او سرگودا کہنا تھا کہ 98 نہیں 100% جو صحافی ہیں وہ مثبت کردار کے حامل ہیں، اور سرگودا پولیس کے ساتھ جو ہے ان کا کوآپریٹ جو ہے وہ آنکھوں اور کانوں والا ہے، اور یہ چلتا رہے گا۔
MOU سائن ہو گیا ہے, دور اندیش اس کا جو ہے وہ رزلٹ نکلنے والے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ سرگودا پولیس اور جو صحافی تنظیمیں ہیں اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں. پھر ایک نئے پروگرام اور نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اپنے ہوسٹ محمد شفیق خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.